بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا، گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے۔ گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہے۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم قدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں،
नरम नरम गद्दों पे सिसकियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे, कब तक बेवफाई करोगे, कब तक नाफरमानी करोगे? सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आज़मों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था? देखो, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है? उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं? फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता। और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म गुनाह है, गुनाह से बड़ा कोई जुल्म नहीं है। बरगैन वालों, गिरद नवा से आने वालों, आज अल्लाह ने आपको हमको नेमत दी है और अभी भी वो नेमत दे रहा है, इससे पहले कि वो नाराज हो जाए और नाराज होकर के नेमत छीनने लग जाए। जो भी नेमत की नाकदरी की जाती है, नेमत छीनी जाती है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिदों के ऊपर के माइक से अजान पे पाबंदी लगी, तो मैंने मुसलमानों से कहा ये क्यों लगी? ये तो अहले सियासत जाने, दूसरा मैटर है, लेकिन हम सूफिया के गुलाम इस नजर से देखते हैं, जब अजान होती थी ना तो तुम उसको सुनते नहीं थे। तवज्जो है आपकी, गौर करेंगे आप, तवज्जो। अजान होती थी, आप उसको सुनते नहीं थे, बिस्तर में पड़े रहते थे, और अगर जागते थे तो भी अपने काम में लगे रहते थे, अजान का अदब नहीं करते थे। कुदरत ने कहा तू मेरी नेमत की कदर नहीं करता, अब मैं तुझे अजान नहीं सुनवाऊंगा। देख, गौर तो कर, जिस नेमत की नाकदरी करोगे वो नेमत तुमसे छीन ली जाएगी। दौलत के नशे में हराम काम करने वालों को ये इबरत की बात है। मुगल खानदान 700 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा। इतने पाप और अय्याशियां की उनके बाज लोगों ने, कुछ अच्छे भी थे लेकिन ज्यादातर पापी थे। उनके एक शहजादे का एक लड़की के साथ चक्कर हो गया, तो उस लड़की ने कहा कि मेरी जान, मैंने किसी इंसान को मरते नहीं देखा है, मेरी तमन्ना है कि मैं किसी को मरते देखूं। उसने फौरन एक बंदे पर तीर चला दिया, कहा कि लो मरते हुए देख लो। इस तरह बेगुनाहों की उन लोगों के बाज लोगों ने जाने ली। फिर क्या हुआ? उन मुगल खानदान के बादशाहों के ठाट बाट का आलम यह था कि ताजमहल के अंदर जब नाश्ता किया जाता था तो 200-200 डिशें नाश्ते में लगाई जाती थी। मुजरे होते थे, औरतों को नचाया जाता था, लड़कियों को नचाया जाता था, आधे आधे लिबास पहना करके, और शराब का दौर चलता। कौन लोग करते थे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे।
جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا کوئی بات، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہے، رسول اللہ کے امتی ہے، ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشت میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو۔ اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے تو اس کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے
تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا. توجہ ہے, گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا. مفسرین کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا. مجھے بتاؤ 22واں دادا نیکی کرے, 10واں دادا نیکی کرے, 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے. ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا, تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے, انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے. دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچائی, پوری نسل کو. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک ماں اگر نیک ہو جائے, توجہ, ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنت میں. توجہ, یہ حدیث ہے, یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو.